بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی ظہور حسین صاحب مجاہد بخارا، دھرم کوٹ تحصیل بٹالہ، ضلع گرداسپور کے رہنے والے تھے۔ آپ 1899 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام شیخ حسین بخش تھا۔ اس وقت یہ خاندان امرتسر میں اقامت گزیں تھا۔ آپ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ والد محترم کی وفات کے بعد آپ کے بڑے بھائی محترم شیخ مظہر حسین صاحب آپ کو اپنے ساتھ جہلم پڑھانے کے لیے لے گئے۔ محترم شیخ مظہر حسین صاحب انسپیکٹر ڈاکخانہ جات کے عہدے پر جہلم میں متعین تھے۔ انہوں نے 1911 میں آپ کو 5ویں میں قادیان پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ آپ نے 1920 میں جامعہ احمدیہ سے تعلیم مکمل کی اور بعد میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کی ڈگری حاصل کی۔ اسی اثناء میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشنری کلاسز کا اجرا کرایا اور محترم مولوی صاحب کو بھی اس پہلی مشنری کلاس میں داخلے کا فخر حاصل ہوا۔ آپ خدام الاحمدیہ کے قیام پر اس کے پہلے نائب صدر منتخب ہوئے، جبکہ اس وقت محترم مولوی قمر الدین صاحب صدر تھے۔ محترم مولوی صاحب نے 1922 میں اپنی تعلیم مکمل کی اور حضور کے حکم پر 1923 میں جموں میں مشنری مقرر ہوئے۔ جموں میں پنڈتوں سے ایک بڑے ہال میں مسئلہ تناسخ پر لمبی بحث ہوئی اور محترم مولوی صاحب یہ مباحثہ جیت گئے۔ اس پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذریعہ مکتوب آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، عملی میدان میں یہ پہلی فتح ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی بے شمار کامیابیوں سے نوازے، آمین۔ 1923 کے جلسہ سالانہ قادیان پر آپ تشریف لائے۔ جلسہ سے فارغ ہونے پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضور نے مولوی صاحب کو روس اور بخارا جانے کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا کہ پاسپورٹ کے بغیر جانا ہے۔ مولوی صاحب 45 دن کے پرمشقت سفر کے بعد براستہ ایران روس میں داخل ہوئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے آپ کی وفات پر آپ کے بیٹے کو تعزیتی خط میں لکھا، بچپن میں جن بزرگوں کی شفقت کا دل پر گہرا اثر تھا ان میں سے ایک آپ کے ابا جان تھے۔ ان کو دیکھتے ہی ہمارے دل نرم پڑ جایا کرتے تھے۔ ان کے محبت بھرے پرخلوص مصافحے اور دلنشین باتوں سے بہت مزہ آتا تھا۔ 20 مرتبہ انہوں نے کپڑا اٹھا کر وہ داغ دکھائے جو تبلیغ اسلام کے دوران روسیوں کے مظالم کے نتیجے میں ان کی جلد پر پڑے۔ جب بھی نظر پڑتی تھی فرط محبت سے ان جھلسے ہوئے نشانوں کو چوم لینے کو جی چاہتا تھا، لیکن ہمیشہ مانے حیا رہی اور یہ سعادت صرف نگاہوں کے حصے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اب تو وہ داغ چاند ستاروں سے بڑھ کر لال و جواہر سے زیادہ چمکدار ہوں گے۔ والسلام خاکسار مرزا طاہر احمد، خلیفۃ المسیح الرابع۔ ایک مشفق اور رحم دل انسان، ایک نہایت پیار کرنے والے، ایک ادنا غلام احمد آخر 6 فروری 1982 کو صبح 3 بجے دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت آپ کی عمر 83 برس تھی۔ آپ کی وفات کے 12 سال بعد 1994 میں آپ کی اہلیہ صاحبہ 79 سال کی عمر میں لاہور میں وفات پا گئیں۔
آپ موسیہ تھیں، اس لیے آپ کی تدفین بہشتی مقبرہ ربوہ میں ہوئی۔ محترم مولوی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹوں اور 3 بیٹیوں سے نوازا۔ بڑے دونوں بیٹے سلیم احمد ناصر اور نعیم احمد طاہر آج کل امریکہ میں مقیم ہیں، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے کریم احمد ظفر آج کل لاہور میں ہیں۔ اسی طرح آپ کی سب سے بڑی بیٹی طاہرہ صدیقہ سمی آج کل لاہور رہ رہی ہیں، اور طیبہ ظفر بھی امریکہ مقیم ہیں۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی قدسیہ شکور میاں آج کل زیورخ سوئٹزرلینڈ میں رہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اپنے بزرگ والدین کے نقش قدم پر چلنے اور جو قربانیاں ان بزرگوں نے کی ہیں ان کے اثرات اپنی اولادوں تک دعاؤں کے ذریعہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کا انجام بخیر کرے، آمین۔ محترم مولانا صاحب نے جلسہ سالانہ ربوہ 1975 کے موقع پر ابتدائی زندگی اور روس میں قیام کے حالات کے موضوع پر جو تقریر کی وہ مختلف مناظر کے ساتھ احباب کی خدمت میں پیش ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عاجز 1911 کے شروع میں قادیان تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے گیا۔ وہاں اس وقت ایک ہائی اسکول تھا اور ایک مدرسہ تھا عربی کا، اور وہ اس میں قرآن شریف، احادیث صحیحہ اور دینی علوم سکھائے جاتے تھے۔ میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور حضرت اقدس خلیفہ پڑھتا تھا، اور حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گیا اور میں نے ان سے عرض کیا، لکھ کر دیا کہ مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تم ایک جماعت پیچھے رہو، 4تھی جماعت میں داخل ہو جاؤ تو اچھا ہے۔ میں نے حضرت خلیفہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر مجھے 1 سال اگر نہ مارا جائے اور حضور سے سفارش فرما دیں تو میں 5ویں جماعت میں ہی پڑھوں۔ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم عربی مدرسے میں پڑھو اور دین کو سیکھو۔ حضور کے اس ارشاد کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میری ساری خواہش ہائی اسکول میں پڑھنے کی جاتی رہی اور میں مدرسہ احمدیہ میں داخل ہو گیا۔ یہ میری بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت جس بزرگ انسان کے ہاتھ مدرسہ احمدیہ کی عنان تھی اور جو نگران تھے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو بعد میں خلیفہ ثانی ہوئے، وہ اس کے نگران تھے۔ میں نے وہاں پڑھنا شروع کیا اور مختلف وقتوں میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جو کہ اس وقت خلیفہ نہیں تھے، طلباء کو اکٹھا کر کے اسی طرف توجہ دلاتے تھے کہ یہ مدرسہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ تم نے دین کو پڑھ کر پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کی اشاعت کرنی ہے اور اسلام کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرنا ہے۔ چنانچہ 1920 میں عاجز نے مدرسہ احمدیہ پاس کر کے مولوی فاضل پاس کیا
اور مولوی فاضل پاس کرنے کے بعد ہم 6-7 طالب علم تھے جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہوئی تھیں. ان میں سے ایک محترم مولانا جلال الدین صاحب شمس اور مولوی مولانا غلام احمد صاحب اور مولوی محمد شہزادہ صاحب اور عاجز بھی تھے، عاجز تھا، اور ایک زین العابدین صاحب تھے جو مارشس سے آئے ہوئے تھے. وہ بھی اس مدرسے سے ہمیں داخل ہو گئے، انہوں نے بھی زندگی وقف کی تھی. مولوی فاضل پاس کرنے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہو گئے تو اس وقت آپ نے مولوی فاضل پاس کرنے سے پہلے وہ خلیفہ ہو گئے اور آپ نے تحریک فرمائی خطبہ جمعہ میں کہ میں مدرسہ احمدیہ کے لڑکوں کو، نوجوانوں کو، ہائی اسکول کے نوجوانوں کو اور اسی طرح دوسرے لڑکوں کو جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، میں انہیں تحریک کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگیوں کو اسلام کی اشاعت کے لیے اور محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں. اور چنانچہ آپ کی اس تحریک پر جب میں نے بھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے باقی طلباء نے بھی زندگیاں وقف کی تھیں، مولوی فاضل پاس کرنے کے بعد ہماری پہلی جماعت حضور نے علماء سلسلہ سے مشورہ کر کے ایک نصاب مقرر فرمایا اور حضرت حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جماعت میں بہت بڑے عالم اور ممتاز ہستی تھے ان کو ہمیں تعلیم دینے کے لیے مقرر فرمایا. 3 سال تک ہم ان سے تعلیم حاصل کرتے رہے اور 1923 میں حضور نے عاجز کو ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے بھی ارشاد فرمایا کہ تم جموں کی ریاست میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر جو کہ ہندو اور آریہ اسلام کے خلاف اعتراض کرتے ہیں تم اس کے جوابات دینا اور اسلام کی خوبیاں ان کے آگے بیان کرو. مولانا شمس صاحب جو تھے ان کو آگرے میں جہاں ارتداد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا وہاں بھجوا دیا. 1 سال میں جموں کی ریاست میں رہا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں میرا رہنا اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی کہ کئی آریہ عالم پنڈت آئے اور ان سے باتیں بھی ہوئیں اور ان کا اثر نہایت ہی برا پڑا وہاں کے خود ہندوؤں پر کہ وہ اچھی طرح سے مدافعت نہیں کر سکتے تھے. 1 سال کے بعد حضور نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں روس بھیجنا چاہتا ہوں، تم روس کے لیے تیار ہو جاؤ. چنانچہ حضور کے ارشاد کے مطابق میں نے عرض کیا کہ بہت اچھا آج جانے کے لیے تیار ہے. اس وقت باقاعدہ پاسپورٹ روس جانے کا نہیں ملتا تھا کیونکہ اس سے پہلے یہ 1924 کا واقعہ ہے، جولائی کا مہینہ تھا 1924 میں آپ نے حکم دیا. اس سے پہلے جو 1914 میں جنگ ہوئی تھی اس میں روسیوں کو سخت شکست ہوئی تھی امریکہ اور برطانیہ سے، اور اس کے نتیجہ میں وہ برطانیہ سے حکومت انگریزی سے سخت وہ ناراں تھے اور اس قدر ان کو ان سے مخالفت تھی کہ وہ روس جانا باقاعدہ اجازت لے کر مشکل تھا. کیونکہ جب انہوں نے زار کو مارا اور جو روس کا شہنشاہ تھا تو اس کے بعد انہوں نے خدا کا انکار کر دیا. لینن ہوا اور اس نے خدا کا انکار کر دیا اور اس نے کہا کوئی خدا نہیں اور کوئی تبلیغ کی ضرورت نہیں مذہبی طور پر. اور کئی پادری جو تھے وہاں ان کو انہوں نے مروا دیا اور سینکڑوں ہزاروں لوگ اور پادری جو تھے وہاں سے وہ بھاگ کر وہ ایران میں اور دوسرے ملکوں میں چلے گئے. تو یہ چیز حضرت اقدس کے لیے، ہمارے آقا امام کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی کہ وہ ملک جس میں خدا کی ہستی کا انکار کیا گیا ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ دیر تک ان کے یہی خیالات رہیں. آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے وہاں بھیجتا ہوں. چنانچہ آپ کے ارشاد کے بعد ماہ جولائی 1924 میں قادیان سے گیا اور ایران کا پاسپورٹ مجھے مل گیا. جب میں ایران پہنچا تو میں نے ہر چند کوشش کی کہ مجھے پاسپورٹ ملے لیکن مجھے پاسپورٹ نہیں ملا. باوجود اس کے چونکہ میں نے زندگی وقف کی ہوئی تھی اور میرے پیارے آقا حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو خلیفۃ المسیح تھے ان کا ارشاد تھا کہ تم نے جانا ہے. میں بغیر پاسپورٹ کے وہاں سے چلا گیا. وہاں سے جاتے ہوئے جب پہلی جگہ ارتک ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا اور وہ روس کی سرحد تھی، جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا. میرے ساتھ چند جوڑے تھے کپڑوں کے، بستر تھا، کتابیں دینی کتابیں تھیں
یہ سامان میرے ساتھ تھا، اور جب میں اسٹیشن پر ہی پہنچا، رات کا وقت تھا، تو سپاہی نے مجھے پکڑا، سپاہی نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے اس وقت تو خاموش ہو گیا۔ وہاں اسٹیشن پر ہی ایک دکان تھی، میں وہاں کچھ رات گزارنے کے لیے ٹھہرا، تو وہاں ایک ترک نے، جو کہ مجھے سرحد پار کرنے کے لیے لے گیا تھا، اور وہاں وہ لایا، اس نے اس دکان میں مجھے ٹھہرایا۔ دوسرے دن شام کو پھر میں جب بخارا کے لیے جانے لگا، تو میں اسٹیشن پر جا رہا تھا کہ ایک سپاہی، ایک افسر آیا، اور اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ مجھے لے گیا، اور جو قید خانہ تھا ارتک میں، مختصر سا چھوٹا تھا، وہاں میرے کچھ حالات دریافت کر کے مجھے اس نے قید کر دیا۔ تقریباً 15 دن میں میری کتابیں بھی ضبط کر لیں، میرا بسترا بھی جو تھا وہ بھی انہوں نے ضبط کیا، 1-2 کپڑے دے دیے رات سونے کے لیے، اور باقی میرے جوڑے جو تھے کپڑوں کے وہ بھی انہوں نے لے لیے۔ اور 15 دن وہاں رکھ کر انہوں نے مجھے عشق آباد، جو کہ ضلع تھا، وہاں بھجوا دیا۔ وہاں قید خانے میں وہاں دستور یہ تھا کہ ہتھ کڑی وغیرہ نہیں لگاتے تھے، لیکن بہت سا خیال رکھتے تھے کہ کوئی شخص جاسوسی کرنے کے لیے یا کسی اور غرض کے لیے ہمارے ملک میں نہ آئے۔ چنانچہ جب میں عشق آباد گیا تو 3 مہینے میں وہاں رہا، اور میرا باقاعدہ انہوں نے بیان نہیں لینے شروع کیے، لیکن 3 اختصار سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ میں نے جو صحیح بات تھی وہ بتا دی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے نام کی توحید کے لیے آئے ہوں، خدا تعالیٰ کی توحید کو بتانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کا ایک خالق ہے، خدا ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے خالق کو نہ بھولیں اور اس کو مانیں۔ بہرحال ان کو مجھ پر اتنا بڑا شک تھا کہ 3 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے قید کر کے تاشقند، جو سینٹرل جیل تھا، وہاں انہوں نے مجھے بھجوا دیا۔ تاشقند میں جب میں گیا تو وہاں باقاعدہ میرا وہ بیان لینے لگ پڑے، اور اس وقت بیان لینے لگ پڑے، اور مجھ سے انہوں نے کافی مجھ سے باتیں پوچھیں۔ چنانچہ کئی رات بٹھا کر مجھ سے وہ پوچھتے اور میرے حالات دریافت کرتے، اور پھر صبح جب سحری کا وقت ہوتا تو مجھے پھر قید خانے میں بھیج دیتے۔ اس اسنا میں ان کو مجھ پر چونکہ بہت زیادہ شک تھا، کیونکہ وہ خدا کو مانتے نہیں تھے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ ایک نوجوان پڑھا لکھا آدمی ہمارے ملک میں تبلیغ کے لیے آتا ہے۔ مذہب بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے ہی آتا ہے، بلکہ یقینی یہ بات ہے کہ یہ حکومت برطانیہ جو ہے، انگریزی حکومت جو ہے، کیونکہ اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، یہ ان کی طرف سے جاسوس ہو کر ہمارے حالات معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک زبردست شک ان کو پیدا ہو گیا تھا کہ جو بھی میں کوئی بات کرتا اس کو وہ اسی طرف معمول کرتے کہ یہ تو جاسوس ہے۔ چنانچہ اس وقت میں نے اپنے آقا کو میں نے خواب میں اپنے آقا کو دیکھا، زیارت کی، اور آپ نے مجھے فرمایا کہ تمہیں میں نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم بغیر کسی تبلیغ کے رات اور دن گزارا کرو، تمہارا فرض ہے کہ تم تبلیغ کرو۔ جب مجھے یہ آپ کی طرف سے تنبیہ ہوئی تو مجھے بڑی ندامت ہوئی۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے چاہیے کہ میں زبان روسی سیکھوں، کیونکہ جب مجھے ان کی زبان نہیں آتی تو میں تبلیغ کیسے کر سکتا ہوں۔ تو جس کمرے میں عشق آباد کے جس کمرے میں رکھا ہوا تھا وہ سیاسی قید خانہ تھا۔ ایک اورلوف نام کا آدمی تھا جو پائلٹ تھا اور روسی زبان خوب اچھی طرح جانتا تھا، روس کا رہنے والا تھا، اور 3-4 ایرانی تھے جو وہ بھی میری طرح قید ہو کر ایران سے یہاں آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ایرانی کو میں نے فارسی میں کہا، جو میں تھوڑی بہت جانتا تھا، کہ آپ ان کو کہیں کہ مجھے روسی زبان سکھائیں۔ اس نے مجھے پہلے سمجھایا کہ تم پر تو سب سے زیادہ شک ہے، جب تم روسی سیکھو گے تو ان کو اور زیادہ شک ہو جائے گا کہ یہ تو ہمارے حالات معلوم کرنے کے لیے اب روسی سیکھنے لگا۔ میں نے خواہ کچھ ہو، میں نے روسی ضرور سیکھنی ہے۔ چنانچہ میرے کہنے پر اس نے اورلوف کو، جو کہ پائلٹ تھا، کہا کہ ان کو آپ روسی سکھائیں، یہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ مجھے روسی سکھائیں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے روسی سکھانی شروع کی، اور میں نے آہستہ آہستہ کچھ روسی کے الفاظ، کچھ فقرات سیکھ لیے، اور مجھے رات اور دن یہی خواہش ہوئی، اور خدا سے میں دعا بھی کرتا کہ اے خدا تو مجھے روسی سیکھنے کی توفیق دے، تاکہ میں قید خانے میں روسی سیکھوں اور پھر اس زبان میں ان کو اسلام کی تبلیغ کروں، کیونکہ جب میں ان کی زبان نہیں جانتا، وہ میری زبان نہیں جانتے، تو کس سے میں تبلیغ کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس ضمن میں
جو بیان دینے کے لیے وہ مجھے بلاتے تو ایک ترک نوجوان تھا جو روسی بھی جانتا، ترکی بھی جانتا اور فارسی بھی جانتا تھا. تو فارسی زبان کے ذریعے وہ مجھ سے سوال پوچھتا. جو روسی ترجمان جو افسر تھا وہ اسے بتاتا کہ یہ سوال کرو، یہ سوال پوچھو، اور وہ اس کو فارسی میں میرے سامنے بیان کرتا اور میں فارسی میں جواب دیتا اور وہ روسی میں ان کو افسر کو بتاتے کہ یہ کہتا ہے. چنانچہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ جب ان کو کچھ معلوم نہ ہوا میرے بیانات میں کہ یہ جاسوس ہے، کیونکہ میں جاسوس تھا ہی نہیں، تو میں کس طرح یہ ایسی بات کہہ سکتا تھا جس سے ان کو یہ شک ہو میرے بیان سے کہ میں جاسوس ہوں، کیونکہ میرے تو دماغ کے کسی حصے میں بھی یہ جاسوسی جو تھی اس کا خیال نہ تھا. چنانچہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہمیں صحیح بتاتا نہیں ہے اور اس کے بیانات سے پتہ نہیں لگتا، تو انہوں نے ایک اور قید خانے میں اس قید خانے سے قیدیوں کو نکال کر ایک اور قید خانے میں لے جانا تھا. چنانچہ مجھ کو وہ رات کے وقت وہاں سے پہلے 12 بجے کے قریب 1 بجے وہ مجھے انہوں نے جگایا اور کہا کہ تمہیں ہم کسی اور قید خانے میں لے جاتے ہیں. ان کا اور اس کمرے میں 5-7 آدمی تاشکند کے قید خانے میں تھے جو کہ وہاں تھے. وہ ترکی بھی جانتے تھے، بعض فارسی بھی جانتے تھے. ان پر میرے نمازوں کا میرے حالات کو دیکھ کر بہت اثر تھا، اور میں ان کو ایک دوست جو کہ کابل سے آئے ہوئے تھے، معزز تھے اور وہ بھی قید خانے میں تھے، ان کے ذریعے سے فارسی زبان میں ان کو تبلیغ کرتا تھا اور مسائل بتاتا تھا، اور ان کو میرے ساتھ بہت محبت ہو گئی. اور ان میں سے کچھ لوگ جو تھے 2-3 وہ میرے ہم خیال ہو گئے. جب ان کو میرے متعلق کچھ پتہ نہ لگا، وہ معلوم نہ کر سکے کہ میں جاسوس ہوں، تو آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح سے ہم خود کاغذ اس کو یہاں سے لے جائیں اور اس کے بسترے میں ایک کاغذ ڈال دیں اور پھر ہم کہیں تلاشی دو، اور اس کے نتیجے میں ہم پکڑ لیں کہ دیکھو یہ جاسوسی کر کے. حالانکہ پہلے میری تلاشی 2 دفعہ لے چکے تھے. تو اصل میں اس وقت جب ان کو یہ معلوم نہ ہوا تھا تو اس کمرے میں ایک سب سے بڑا جاسوس عبدالقادر تھا، اس کو وہ وہاں لے آئے تھے اور اس کے ذریعے سے یہ کام کرنا چاہتے تھے کہ کاغذ ڈال کر کہتے کہ دیکھو یہ تو کاغذ میں نے بھی دیکھا یہ پڑا ہوا ہے اس کے بسترے میں. جب ایسا ہوا تو وہ مجھے یہ کہہ کر باہر چلے گئے کہ فوراً بسترا وغیرہ باندھو اور باہر چلے جاؤ، باندھو ہم ابھی آتے ہیں اور تمہیں لے جائیں گے. میں نے اس اور کسی کو نہیں جگانا. چنانچہ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے. وہ عبدالقادر جو جاسوس تھا وہ بھی باہر چلا گیا. تو اس وقت میں نے سب کو جگا دیا. وہ میری بڑی عزت کرتے تھے، میری بات بڑی مانتے تھے. میں نے ایک کو کہا کہ تم سب کو جگا دو. میں یہ کہہ کر میں بھی باہر چلا گیا کچھ منہ ہاتھ دھونے اور اس طرح سے. پھر جب میں آیا تو وہ سارے جاگتے تھے. ان میں سے ایک نے جس کا نام غلام رسول تھا اور بہت ہی شریف آدمی تھا، اس نے میرے بسترے کی ایک ایک چیز کو جھاڑا. اس وقت وہ جاسوس بھی وہاں آ گیا، وہ سپاہی بھی 2-3 آ گئے. اچھی طرح سے ایک ایک چیز کو جھاڑا اور صاف کر کے بچھایا اور پھر اس کو باندھا بسترے کو، اور باندھ کر وہ خود قید خانے کے دروازے تک وہ بسترا اٹھا کر وہ میرے ساتھ چلا گیا اور سپاہی بھی ساتھ تھے. اور وہ جو ان کا مقصد تھا کہ اس طرح سے ہم اس کو گرفتار کر کے پکڑ لیں گے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے گا کہ ایک کاغذ ڈال کر ہم کہہ دیں گے کہ دیکھو یہ اس کے جاسوسی کا کاغذ پکڑا ہے، جاسوسی کے متعلق. خیر پھر وہ مجھے اس کمرے دوسرے قید خانے میں لے گئے اور اب مجھے اکیلا رکھنے لگے وہاں. اور اسی طرح باقی جو کمرے کے تھے کمروں میں قیدی تھے اور میرے کمرے والے بھی، ان کو بھی دوسرے دن صبح کے وقت وہ مختلف کمروں میں لے گئے. یہ قید خانہ زمین 2 کمروں میں تھا کہ زمین کے نیچے قیدیوں کے کمرے تھے اور اوپر حکومت کے کمرے تھے. آخر انہوں نے تنگ آ کر ایک دن مجھے وہ شام کے مغرب کے عشاء کے قریب 2 سپاہی آئے، مجھے نکالا اور ایک ایسے کمرے میں جو وہ بھی تنہا تھا لیکن وہ تاریک کمرہ تھا، اس میں وہ مجھے رکھنا چاہتے تھے. وہ رسا لائے. اس رسے پہلے تو انہوں نے مجھے مارا اور پھر رسے کے ساتھ میرے دونوں بازوؤں کو پیچھے کی طرف کر کے خوب باندھا اور مجھے اس سے سخت درد ہوئی. پھر مجھے لٹا دیا اور لٹا کر دوبارہ باندھا. پھر ایک چوڑا تختہ لائے اور اس چوڑے تختے پر لٹا کر تیسری دفعہ مجھے باندھا اور اس اندھیر کوٹری میں وہ مجھے داخل کر کے وہ چلے گئے. اور اس وقت جب وہ چلے گئے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ میں تو تیری توحید کو پھیلانے کے لیے اپنے آقا کے حکم کے ماتحت آیا ہوں، اور یہ مجھ پر غلط ایک گمان کر کے بدظنی کر کے وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں انگریزوں کا جاسوس ہوں، اور تو خوب جانتا ہے کہ میں تو اس کے لیے نہیں آیا.
اے خدا تو میرے آقا کو خبر دے کہ میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں، تا وہ حضور آپ کی جناب میں درخواست کریں، دعا کریں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے اور مجھے مخلصی ملے۔ دیکھیں خدا کی شان ہے، اس وقت میں یہ دعا کر رہا تھا، اور اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جو تھے، خدا تعالیٰ نے میری اس تکلیف کا نظارہ ان کو دکھا دیا کہ یہ اس طرح تکلیف میں مبتلا ہے اور اس کو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ چنانچہ جب میں 2 سال کے بعد قید خانے سے فارغ ہو کر مجھے انہوں نے نکال دیا، کیونکہ یقین ہو گیا تھا یہ جاسوس نہیں، قادیان گیا، تو وہی میرے استاد حضرت طاہر روشن صاحب نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے حضور کو تیرے متعلق بتلایا گیا تھا اور یہ نظارہ دکھایا گیا تھا۔ حضور نے دوسرے دن ہی حضرت مفتی محمد صادق صاحب جو ناظر امور خارجہ تھے ان کو بلا کر کہا کہ میں نے اس کے متعلق یہ دیکھا ہے، آپ فوراً ماسکو میں خط لکھیں ان کے وہاں جو برطانیہ کا جو ان کا اس کے ذریعے سے کہ 1 سال ہو گیا ہے، ہم نے اس کو بھیجا ہے یہاں تبلیغ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو پھیلانے کے لیے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں لگتا اس کے حالات کا، ہمیں شک ہے کہ یہ قید خانے میں ہے، اس کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ اس کو کوئی تکلیفیں دیتے ہیں اور آپ اس کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ یہ خط گیا، اور یہ تو مجھے بعد میں جب میں گیا تو اس وقت پتہ لگا، لیکن جب میں صبح ہوئی، ہاں اس وقت مجھے پیشاب آیا اور میں حرکت بھی نہیں ادھر ادھر کر سکتا تھا، جہاں جہاں میرے بدن پر پیشاب پڑا میرے پیٹ پر، اس میں تیزابی مادہ پیدا ہو گیا تھا اور میرے اوپر کا چمڑا جو تھا پیٹ کا وہ جل گیا۔ ابھی تک کہ 50 سال ہو گئے ہیں، اب تک بھی اس کا اثر وہ میرے پیٹ پر ہے۔ خیر دوسرے دن صبح ہوئی اور انہوں نے 2 سپاہی آئے اور انہوں نے مجھے میری وہ جو مجھے باندھا تھا رسوں سے اس کو کھولا، اور مجھ میں اتنی بھی طاقت نہ تھی کہ میں بیٹھ ہی جاتا، ایک نے ایک بازو سے دوسرے بازو سے مجھے اٹھایا بٹھایا، پھر مجھے کھڑا کیا اور آہستہ آہستہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے جو کہ اصل کمرہ تھا، وہ بھی تنہائی تھا لیکن وہ روشن کمرہ تھا، اور میری اس وقت یہ حالت تھی کہ میں دائیں طرف لیٹتا تو تب بھی زخم، بائیں طرف لیٹتا تو تب بھی زخم، سیدھا لیٹتا تو تب بھی زخم تھا۔ چنانچہ اس وقت وہ پھر ایک افسر آیا اور وہ مجھے سب سے بڑا افسر جو تھا اس کے پاس وہ لے گئے میرے دکھانے کے لیے کہ یہ وہ شخص ہے۔ تو وہ جو ترجمان وہی تھا، روسی ترک نوجوان، وہ بڑا شریف تھا اور اس کے ذریعے سے میرے بیان لیتے تھے۔ جب میں وہاں اس کے سامنے گیا تو میں نے اس افسر کو ترجمان کے ذریعے بتایا کہ دیکھو آج رات آپ کے سپاہیوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے، حالانکہ نہ میرا کوئی قصور ہے اور میرا بیان کافی تفصیل سے لیا گیا ہے، مجھے بتایا جائے کہ کس جرم کی بنا پر مجھے یہ اس تکلیفیں دی جاتی۔ خیر جب یہ ہوا تو اس کو مجھ پر اس نے اس وقت کہا کہ اس کو فوراً جو کہ قید خانے کا ہسپتال ہے اس میں اس کو بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ان کے کہنے پر مجھے ہسپتال میں بھیجا گیا اور میں 1.5 مہینہ یا 2.25 مہینے تک میں وہاں رہا اور میرا وہ علاج کرتے رہے۔ آخر جب میرے زخم ظاہری ٹھیک ہو گئے تو پھر مجھے قید خانے میں لایا گیا اور قید خانے میں پھر میں نے رہنا شروع کیا۔ تو اس عرصے میں حضرت اقدس نے جو لکھا تھا، برطانیہ کے جو نمائندہ تھا ماسکو میں، اس کے ذریعے سے وہ پہنچ گیا، اور خدا تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے اس افسر کو جو پہلے ماسکو میں تاشکند کا تھا روسی قید خانے کا افسر، اس کو بدل کر کسی اور افسر کو وہاں بھیجنا تھا۔ چنانچہ جب اس کو بھیجا تو وہ جو حضرت اقدس کی طرف سے میرے لیے خط لکھا تھا وہ خط اس کے پاس پہنچا اور وہ تاشکند میں آ گیا اور وہ پہلا افسر بدل گیا۔ پہلے افسر کو میرے ساتھ دشمنی نہیں تھی لیکن وہ سمجھتا یہ تھا کہ یہ جاسوس ہے، مگر یہ افسر جب آیا تو صبح ہی ایک سپاہی آیا اور اس نے مختلف کمروں میں جا کر یہ خبر دی کہ جو ناچال نیک بڑا افسر ہے وہ بدل گیا ہے اور ماسکو سے نیا افسر آیا ہے، آپ ترتیب کے ساتھ آرام سے بستر ٹھیک کر کے بیٹھ جائے، وہ معائنے کے لیے آتا ہے۔ ابھی وہ میرے کمرے میں نہیں آیا تھا کہ جب وہ اس نے خبر دی، وہ گیا خبر دے کر، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ اس کا وجود تیرے لیے رحمت ہے اور اب اس کے ذریعے سے تجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ خیر وہ آیا اور وہ دیکھ کر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس کے دل میں خدا نے ڈالا کہ اس کا بیان مجھے خود لینا چاہیے۔ چنانچہ 2 دن یا 3 دن کے بعد سپاہی آیا اور کہا کہ اوپر میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ حکومت کے کمرے تھے، وہ مجھے لے گیا کہ تیرا بیان لینے کے لیے تجھے اوپر بلایا جا رہا ہے۔ جب میں جا رہا تھا تو حضرت اقدس کی ایک پیش گوئی تھی زار کے متعلق کہ ایک بڑی عظیم الشان جنگ ہوگی جو کہ 1914 میں ہوئی، اور اس کے یہ حالات ہیں، اور اس میں روس کا شہنشاہ زار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو
عبرتناک سزا دے گا اور عذاب دے گا. وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں جو غریب رعایا پر کر رہا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دے گا. چنانچہ اس کا ایک شعر یہ ہے کہ مزمحل ہو جائیں گے اس خوف سے سب جن و انس، زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گڑی بحال زار. خیر جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا یہ تو وہی افسر ہے جو 2 دن پہلے وہ نیا آیا تھا اور وہ معائنے کیا تھا. چنانچہ وہی ترجمان جو کہ ترک نوجوان تھا وہ بھی ساتھ تھا، کیونکہ اس نے ترجمہ کر کے بتانا تھا. مجھے کرسی دی، ہمیشہ مجھے کرسی دیتے تھے اور کرسی پر بٹھا کر میرا آرام سے بیان لیتے تھے. اس نے اس کو کہا، سپاہی کو، ترجمان کو، کہ اس کو کہو کہ اگر واقعی خدا ہے اور تو وہ ایک خدا کے نام کو پھیلانے کے لیے آیا ہے تو تو ہمیں ایک نشان بتا. ترجمان نے کہا کہ صاحب یہ کہتا ہے. میں نے کہا کیا نشان؟ اس نے کہا کہ خدا تجھے بتائے کہ تیرے امام کو پتہ لگ گیا ہے کہ تو قید خانے میں ہے اور وہ تیرے لیے کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ ایسی کوشش کریں اور تجھے بھی پتہ لگ جائے کہ ان کو علم ہو گیا ہے اور وہ تیرے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور میں نے مجھے پہلے بتانا یہ خیالی رہا. جس دن مجھے انہوں نے مارا، قید خانے میں رسیوں سے باندھا، تو دوسرے دن خواب میں مجھے یہ نظارہ دکھایا گیا تھا کہ حضرت اقدس کو علم ہو گیا ہے اور وہ تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. چنانچہ میں نے ترجمان کو کہا اور مجھے پوری طرح یقین تھا کہ یہ خواب سچی ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ یہ جو پوچھ رہا ہے اس کو بھی علم ہے، لیکن یہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے. تو میں نے ترجمان کو کہا کہ اس کو کہیں کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، ان کو علم ہو گیا ہے اور وہ میرے لیے کوششیں کر رہے ہیں. جب اس نے یہ کہا تو پھر ترجمان نے بتایا کہ صاحب یہ تو یہ کہتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، پھر اس کو پھر کہو کہ میں کہتا ہوں تو نشان دکھا، تو کہتا ہے ہو گیا ہے. پھر دوبارہ اس نے پوچھا، میں نے پھر کہا کہ نہیں یہ حقیقت ہے کہ یہ نشان ہو گیا ہے. پھر تیسری دفعہ اس نے زیادہ، میں نے پھر وہی کہا کہ نہیں ان کو علم ہو گیا ہے. تیسری دفعہ زیادہ زور ڈال کر اچھی طرح اس نے ترجمان کو کہا کہ تم اس سے پوچھو. ترجمان نے جب مجھے کہا تو میں نے ان کو کہا کہ جس طرح یہ رات کا وقت ہے، رات کے وقت بیان کے لیے مجھے بلایا تھا انہوں نے، اور آپ میرے افسر ہیں، اس سے زیادہ مجھے یقین ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تمہیں بھی پتہ ہے، مجھے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ اس کو علم ہے، یہ تمہارے امتحان لینا چاہتا ہے، لیکن میں نے یہ بیان کرنا رسول سے. وہ پھر مسکرا پڑا کچھ، اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اپنے موقع سے ٹلنے والا نہیں ہے. پھر اس نے مجھے پوچھا کہ ترجمان کو ایسا پوچھو کہ تم مجھے اپنے حق میں کیسا سمجھتے ہو. میں نے کہا کہ جب 2 دن پہلے آپ معائنے کے لیے تشریف لائے تو پہلے ایک سپاہی آیا اور اس نے آپ کے آنے کی خبر دی کہ وہ بدل کر نئے آئے ہیں اور وہ کمروں میں معائنہ کرنا چاہتے ہیں قیدیوں کا. ابھی وہ گیا ہی تھا اور آپ نہیں تشریف لائے تھے تو خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ وجود شما برائے من رحمت ہے، کہ آپ کا وجود میرے لیے رحمت ہے. خیر اس کے بعد پھر میں نے اس کو بتایا کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو قید کیا ہوا ہے جو اس عظیم الشان ہستی کا جو خدا کی طرف سے آئے ہیں ان کا ادنا ترین خادم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو عظیم الشان جنگ 14 کی میں ہوئی تھی اس سے پہلے کچھ سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایک عظیم الشان جنگ ہوگی، ایک نشاں ہے آنے والا آج سے کچھ دن کے بعد، جس سے گردش کھائیں گے دیہات شہر اور مرغوزات. اور یہ شعر تھے، ان کی علامات میں نے بتایا کہ یہ انہوں نے فرمایا ہے، اور اس کی علامت یہ بتائی ہے کہ اس جنگ میں اس کے نتیجے میں خود ذات جو روس کا شہنشاہ ہے اس کی حالت نہایت ہی عبرتناک ہو جائے گی، کیونکہ وہ اپنی رائے پر ظلم کر رہا ہے، اور جو ہاتھ اس کے لیے اٹھیں گے اس کو مارنے کے لیے وہ خدا کے منشا کے مطابق اٹھیں گے. کیونکہ جب خدا تعالیٰ قرآن شریف کی روح سے کسی کو بادشاہ بناتا ہے اور پھر چھینتا ہے تو ایسے نہیں چھینتا، اس کی بے راہیوں کی وجہ سے اور اس کے قصوروں اور جرموں کی وجہ سے اس سے وہ نعمت لے لیتا ہے. جب میں نے یہ ترجمان کو کہا کہ ان کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی اور فرمایا کہ وہ اپنے ظلموں کی وجہ سے جو غریب رعایا پر کر رہا ہوگا خدا تعالیٰ اس کو خطرناک عبرتناک سزا دے گا، تو اس پر ترجمان پر، ابھی میں ترجمان کو ہی کہہ رہا ہوں، اس پر اس کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور سامنے میز تھی، کاغذ لیا اور کہا لکھ دو یہ واقعہ ہوا ہے، کیونکہ یہ ان کے حق میں تھا، کیونکہ انہوں نے مارا تھا اس کو. پھر جب یہ اس کی حالت دیکھی تو ترجمان نے، افسر نے کہا کہ اس کا گواریت اس نے کیا کہا ہے کہ جس کی وجہ سے تو اس سے جوش سے کھڑا ہو گیا، اس کو کاغذ دیتا ہے. اس نے کہا کہ آپ ذرا صبر کریں، میں اس کی بات سنوں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کس نے کیا کہا. پھر میں یہ کہہ کر خاموش ہو گیا کہ آپ نے فرمایا کہ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا کیونکہ خدا نے مجھے یہ کہا. آپ نے فرمایا وحی حق کی بات ہے، ہو کر رہے گی بے خطا،
कुछ दिनों का सब्र होकर मुत्तकियो बुर्दबार। कुछ दिनों से मुराद चंद साल हैं कि चंद सालों के बाद ये नतीजा ये वाक़या हो जाएगा। चुनांचे उन्होंने तर्जमा करके ये बताया। इसका उस पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने तर्जमान को कहा कि इसको कहो कि मैं आइंदा तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और अगर कोई अफसर, ये तो सबसे बड़ा अफसर था, कोई अफसर भी तेरे खिलाफ कहेगा तो मैं उसकी बात रद्द कर दूंगा और जो तो आप कहेंगे मैं वो बात मान लूँगा। ना सिर्फ ये कहा बल्कि तर्जमान को कहा कि तुम खुद जाओ और इनको कैद खाने के कमरे में छोड़ो। खैर वो छोड़े। तो अब वो जो तकालीफ मुझे देते थे उससे तो खुदा ने मुझे रिहाई दी, लेकिन चूँकि मेरा मामला बहुत बढ़ गया था और बहुत ज़्यादा शकूक उनको पैदा हो गए थे, इसलिए उन्होंने यही मुनासिब समझा। उन्होंने मास्को में जो सबसे बड़ा फिर उनका जेल खाना है, कैद खाना है, ऑफिसर है, उनको खबर दी और उनका इसको यहाँ भेज दें। चुनांचे मुझे 1925 में, 1924 में मैं गया, 1925 में मुझे उन्होंने मास्को में भेज दिया। मास्को में मैं 1 साल रहा और पहले बयान में ही उन्होंने मुझे कहा कि हमें तुम पर यह शक है कि तुम अंग्रेज़ों की तरफ से आए हो जासूसी करने, और उसकी सज़ा फांसी और गोली है, गोली से मार देना है, और तुम कहते हो कि मैं मुबल्लिग हूँ और बगैर पासपोर्ट के तुम आए हो, इसकी सज़ा जो है वो 6 महीने की कैद है। उस वक्त मुझे 1 साल हो गया था, इसलिए हम तुझे तीन दिन की मोहलत देते हैं कि तू सही बता दे वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये मुझसे कहकर मुझसे दस्तखत करवा लिए और मुझे फिर कैद खाने में भेज दिया। आम तौर पर मुझे कैद खानों में जब उन्होंने मुझे वापस भेजा तो वो 4था कमरा था, मंजिल थी कैद खाने की, जहाँ मुझे उन्होंने, मैं रहता था, वह मुझे भेज दिया। उस वक्त मेरे दिल में अल्लाह ताला ने इतना जोश डाला कि मैंने अलहदगी में खुदा ताला से कहा कि ऐ खुदा, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, अगर मैं 20 दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा मरूँ और फिर मैं ज़िंदा हो जाऊँ, तो ये जो मेरे आका ने मुझे कहा हुआ है, फरमाया हुआ है कि फैलाएंगे सदाकत इस्लाम, कुछ भी हो जाएंगे हम वहाँ के, जाना पड़े हमें, मैं ये सब तकलीफ़ें बर्दाश्त करूँगा और वो अहद जो कि मैंने अपने आका से किया है वो मैं पूरा करूँगा। चुनांचे 3 दिन गुजर गए, मुझे बुलाया उन्होंने, फिर मैंने उनको बताया और साफ कहा कि मैं बिल्कुल, मेरे जहन में भी जासूसी नहीं थी। जासूसी क्या चीज़ हकीकत रखती है उस अजीमुशान पाकीज़ा काम और अजीमुशान काम के बदले में जिसके लिए हुजूर ने मुझे भेजा। खैर ये कहकर बयान मेरा लिया और फिर मुझे कैद खाने में भेज दिया। अलगरज मैं 1 साल मास्को में रहा। इस अरसे में मुझे वो, आपको इल्म होना चाहिए कि मास्को बड़ा सर्द इलाका है। सर्दी के मौसम में बाज़ दफ़ा मुझे से कोट वगैरह उतार कर सिर्फ कमीज़ और सलवार होती थी, मुझे तय खाने में मुझे वो डाल देते जहाँ बहुत सख्त सर्दी होती और सारी रात में वहाँ रहता। इसी इस्लाम में सर्दियों का मौसम आ गया, बर्फ़बारी ज़्यादा होने लग पड़ी, तो मुझे उन्होंने अस्पताल में भेज दिया। मैं जब अस्पताल में था तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला एक दिन कि अगर तुझसे ये पूछें कि खुदा है तो तुझे चाहिए कि तर्जमान के लिए से जवाब ना दे, बल्कि जो रूसी थोड़ी बहुत तूने सीखी है उसमें जवाब दे। चुनांचे मैं सोचने लग पड़ा कि मैं ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा। चुनांचे इस ख्याल के आने के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन सिपाही आया और मैं कैद खाने की मैं उस अस्पताल की पहले कमरे की पहली मंजिल में था, मुझे वहाँ से ऊपर ले गए। जब मैंने वहाँ देखा और मैं आखिरी सीढ़ी मैंने चढ़ गया तो मैंने देखा कि 20 के करीब अफसर हैं जो कि मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने वहीं टोपी उतारी और सलाम का खड़े होकर फिर मैं ऐसा गया और मुझे उन्होंने कुर्सी दी कि कुर्सी पर बैठ जाओ, और उनके पीछे 6-7 मेरे दाईं तरफ थे, 6-7 बाईं तरफ थे, 6-7 सामने थे और बीच दरमियान में मेज़ थी, और उनके पीछे एक बहुत बड़ी दीवार थी जिसमें लेनिन का फ़ोटो था, क्योंकि लेनिन ने ही ज़ार को मारने के बाद ये कहा था कि कोई खुदा नहीं और हम एक दूसरे के दोस्त हैं, और उन्होंने खुदा ताला के जनाजे निकाले हुए थे। तो ये उसने ये कहा था। तो अब मुझसे उन्होंने, जैसा कि मुझे मेरे दिल में खुदा ताला ने डाला था, यही मुझसे पूछा कि खुदा है। चुनांचे मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा, एक खुदा, ये रूसी में कहा कि अदिन बुक ये सुब्याजनो या ओचिन पोनी माइयो, ये बुक अदिनो ब्याजनो या ओचिन पोनी माइयो, कि एक खुदा यकीनन है, मुझे अच्छी तरह पता है एक खुदा यकीनन है। अभी मैं दूसरी दफ़ा कहने लगा तो मेरे दिल में मान डाला गया कि वो जो लेनिन का फ़ोटो है जिसने कहा था कोई खुदा नहीं, तो उसके मतलब भी कुछ कहो। उस वक्त मैं नहायत ही कमज़ोर था और नहीफ था तकलीफ़ें उठाकर। जब मेरे दिल में ये ख्याल आया तो मैंने बड़े जोश से उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा कि इसने बहुत ही बुरा कहा है जिसने कहा खुदा नहीं। उन उचिन पुल को गवारी थी बुक दिन या थी। वो हैरान परेशान हो गए कि ये इसने क्या कहा है। मैंने कहा अगर खुदा नहीं तो हम दोस्त किसके, ये जो काम सब दोस्त, हम दोस्त कैसे हो गए।
پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ ہمیں قرآن نے یہ کہا ہے جو اس مسلمانوں کی کتاب ہے اور وہ خدا کی طرف سے ہے کہ ایک خدا پہلے ہے، وہ بمنزلہ باپ کے ہے، اور میں اور آپ سب جو ہیں بمنزلہ بیٹوں کے ہیں، اور آپس میں ہم بھائی بھائی ہیں۔ کیوں ہم بھائی ہیں؟ اس لیے کہ ایک خدا بمنزلہ باپ کے ہمارا ہے۔ جب میں یہ کہہ چکا تو بات ختم۔ یہی وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا واقعی یہ جاسوس ہے یا یہ مبلغ ہے، یہ مشنری ہے۔ چنانچہ اس کے بعد میرے سامنے 6 7 8 آدمی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ میرے سامنے آئے، میرے پاس کھڑے ہو کر ادب سے کھڑے ہو گئے اور مجھ سے مصافحہ کرنے لگ پڑے، اور انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کی مطلب جلدی فیصلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ بیان دے کر سپاہی مجھے واپس وہاں لے گیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب سردی کچھ کم ہوئی تو مجھے قید خانے میں لے جایا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد قید خانے سے فارغ کر کے مجھے ایک انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ تحقیق سے پتہ لگا کہ یہ مبلغ ہے، واقعی مشنری ہے، جاسوس نہیں ہے، ہم اس کو واپس کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد میں واپس آ گیا۔ ہاں یہ وہ تھوڑی بیان کراؤں بس۔ پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے وہ وہاں سے نکالا اور بکو آخری شہر تھا وہاں لے گئے، اور وہاں سے ایران کی بندرگاہ تھی، 24 گھنٹے کا راستہ تھا، مجھے سمندری جہاز کے ذریعے سے وہاں بھیج دیا، اور وہاں سے میں واپس قادیان۔ دیکھیں یہ میں ہی نہیں بلکہ حضرت مسیح موعود اور مہدی مسعود جن کا آنا تھا، اور جن کی حضرت نے 1300 سال پہلے خبر دی تھی کہ اس کے ذریعے سے اسلام پھیل جائے گا اور دین پھیلے گا، یہ 20 نہیں 50 نہیں سینکڑوں ہزاروں ہمارے نوجوانوں نے زندگی وقف کی اپنے آقا کے ہاتھ میں، اور کسی کو کہیں بھیج دیا، کسی کو کہیں بھیج دیا۔ چنانچہ میرے کلاس فیلو حضرت مولوی جلال الدین صاحب شمس جو تھے، اس کے بعد ان کو اسی عرصے میں ان کو ملک شام میں بھیجا گیا، ملک شام میں بھیجا گیا، اور نہایت کامیابی کے ساتھ انہوں نے اپنے فریضے کو ادا کیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو لندن بھیجا گیا، اور وہاں بھی کچھ سال رہے، اور نہایت تندہی سے اور بڑی عمدگی سے انہوں نے احمدیت کو پھیلایا، اسلام کی تبلیغ کی۔ تو الغرض اس زمانہ میں ایک سب سے بڑا نقص یہ پیدا ہو چکا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ تبلیغ کا فریضہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حضرت سلم کے ذریعے سے یہ حکم دیا تھا کہ تم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہو کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، یہ تبلیغ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ اثر نو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، اور جماعت کے افراد جو مبلغ بنے، جن نے زندگیاں وقف کی، وہی نہیں بلکہ دوسرے افرادوں کے اندر آپ کے ذریعے سے ایک عظیم الشان جوش پیدا ہو گیا، اور آپ نے وہ ایمان اللہ تعالیٰ سے ادا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جس ایمان کو زندہ کرنے کے لیے لائے تھے، جماعت کے اندر زندہ ایمان پیدا کیا، ان کے اندر عرفان پیدا کیا، اور مالی قربانیاں اور جسمانی قربانیوں کی ترغیب دی، اور اس کے نتیجے میں تھوڑے ہی عرصے کے میں جبکہ کثرت کے ساتھ انہوں نے سلسلے کی مخالفت کی، دنیا کے کونے کونے میں احمدیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہونے لگا۔ چنانچہ آج جب کہ ابھی پورا 100 سال نہیں ہوئے ہیں، کچھ کم ہیں، آج دنیا کے کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہمارے مبلغ اور مشری نہیں ہیں، اور انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی، بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، اور وہ صرف اس لیے کی جیسا کہ حضرت اقدس نے فرمایا تھا کہ پھیلائیں گے صداقت اسلام کچھ بھی ہو، جائیں گے ہم وہاں کے جانا پڑے ہمیں۔ اسلام کی اشاعت کے لیے انہوں نے زندگیاں وقف کی۔ کئی تھے جو 10 سال وہاں رہے اور پھر آئے، کئی تھے جو 15 سال رہ کر آئے، اور جب وہ آئے کسی کا کوئی عزیز فوت ہو چکا تھا، کسی کا کوئی عزیز فوت ہو چکا تھا، وہ اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کچھ ایسا ہی ایمان کا مزہ اور لذت اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے ذریعے سے اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے کرام کے ذریعے سے ان کے اندر پیدا کی کہ جو ہی حضرت اقدس کی طرف سے یہ اعلان ہوتا کہ نوجوان زندگیاں وقف کریں، تو معمولی آدمی نہیں، ان پڑھ نہیں، پڑھے ہوئے، عربی زبان کو اچھی طرح جاننے والے، انگریزی زبان سے اچھی طرح واقف، کئی BA اور MA تھے، کئی وکالت پاس کیے ہوئے تھے، اور کئی عربی کی بڑی اعلیٰ ڈگری، سب سے بڑی ڈگری حاصل کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان حالات میں جب وہ دنیا کما سکتے تھے، اپنے پیارے آقا کے قدموں میں اپنی جان کو ڈال دیا، اور کہا کہ حضور جس طرف آپ بھیجیں گے ہم جائیں گے، اور ہم اسلام کی اشاعت کریں گے۔ اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں خواہ انسان جو ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور احمدیت کی وجہ سے داخل ہو گئے ہیں۔ اور وہ وقت آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا کے کونے کونے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، کلمے کو دنیا میں پھیلائے گا، اور پھر گمراہ دنیا کو
اسلام کی چاشنی کے بعد محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے وہ لے آئے گا، اور دنیا میں ایک ہی خدا ہوگا اور ایک ہی مذہب ہوگا اور وہ اسلام ہے، اور ایک ہی رسول ہوگا وہ محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک ہی شریعت ہوگی وہ قرآن شریف ہے۔ ان کو مان کر وہ اسلام کا بول بالا ہوگا اور یہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا وہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کیسا ہے۔ میری اس وقت 77-78 سال کی عمر ہو گئی ہے، میں کئی دفعہ قید خانے میں موتوں کے منہ سے نکل کر آیا، اور خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے مجھے بچایا، ورنہ بظاہر میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ میرے دماغ کے کسی حصہ میں یہ نہیں تھا کہ میں نے دنیا کمانی ہے، یہی تھا کہ اسلام کے نام کو پھیلانا ہے۔ بس اے میرے عزیزو، سلیم احمد صاحب میں آپ کو کہتا ہوں، نعیم احمد صاحب آپ کو کہتا ہوں، اور کریم احمد صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ بے شک یہ بھی فرض ہے کہ انسان اپنے پیٹ کو پالے، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھے، لیکن آپ کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ دست درکار اور دل کے ہاتھ کام کر رہے ہوں، اور خدا اس کا دل جو ہے وہ خدا کی طرف مائل ہو۔ بس آپ اپنے اصل فرض کو یہی سمجھیں کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے نام کو پھیلائیں، اسلام کو ایک تبلیغ کریں، اور جتنا وقت ہم سے مل سکے اس کو حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھا کر وہ دین کی خدمت کریں، اپنا اچھا نمونہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل میں پوری طرح سے دل سے دعائیں کریں، نمازیں باقاعدہ پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، اور جو خلیفہ وقت جو ہیں ہمارے امام، وہ جو ان کا حکم ہو اس کے ماتحت پوری طرح اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کے مد نظر سب سے بڑی خدا کی رضا ہوگی تو آپ کا کھانا بھی عبادت ہو جائے گا، آپ کی نوکری بھی عبادت ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کے دین کو پھیلانا ہے۔ دیکھیں میرے وہم میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی عمر ملے گی، بلکہ قید خانے میں کئی دفعہ مجھے خیال آتا کہ اب میں نہیں بچوں گا، مگر خدا تعالیٰ نے ہر موقع پر یہی فرمایا کہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میں تجھے زندہ رکھوں گا اور تو جائے گا اور شادی کرے گا اور خدا تعالیٰ تجھے اولاد دے گا۔ بس آپ کو چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح پاک علیہ السلام کو بھیجا، امام مہدی کو بھیجا، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، اور خلیفہ وقت کی طرف سے جو ہدایات ہوں ان پر عمل کرنا آپ اپنا فرض سمجھیں۔ خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو اور میرے ساتھ۔